تھا یا مشرف تھا، لیکن 5 سال کی ٹرم بعد کوئی کانسیپٹ نہیں دنیا بھر میں نے یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا 5 سال کی ٹرم کہیں پر دنیا میں نہیں ہے۔ امریکہ میں غالباً 4 سال ہے اور 4 سال میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ انڈیا میں 3 سال ہے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ یہاں 5 سال کی گئی اور اس کے ساتھ 5 سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے، تاکہ اب 10 سال کے لیے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف بنے وہ ملک کا بادشاہ بن جائے۔ بادشاہ تو وہ پہلے ہی ہے، لیکن اب ان کو سرکاری طور پر بھی ہماری جو ان کے ساتھ ملی ہوئی سو کالڈ جعلی اسمبلی ہے، جس میں سارے وداؤٹ لیجٹیمیسی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے، کیونکہ وہ تو کھڑی اس کے کندھے کے اوپر ہے۔ اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے، تاکہ ان کی حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے۔ تو ایکچولی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں 2 سال اور اپنے آپ کو مزید حکومت، جو کہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے پر ان کے حکم کے مطابق چلائی جا رہی، اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ 5 سال کے لیے چیف آف آرمی، چیف آف نیوی، چیف آف ایئر سٹاف لگائے جائیں۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی۔ پہلے تو ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا 17 سے 25 کر دیے جائیں۔ کل رات پتہ چلا ایک دم، یعنی اگر کوئی پارلیمنٹس ہوتی تو ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ معاملے کمیٹیز کے پاس جاتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے، نہ کوئی پروسیس کیے، وداؤٹ ڈیو پروسیس، رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں، بہرحال ہماری بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لا منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم 34 کرتے ہیں۔ تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے، اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے، باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاص الخاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ۔ سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے، تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ، سو کالڈ پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے، راتوں رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے، راتوں رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں۔ تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ، اور انسٹیٹیوشنز بھی مکمل طور پہ، یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، اب عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے، اس سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے۔ پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی، سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ چہرے دکھانے کو تھے، پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا۔ اس دفعہ انہیں واضح طور پہ دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے، ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس میں کسی بندے کو اٹھا کے 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار کہاں گیا۔ جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا،
اب سارے ملک میں قانونی طور پہ قائم کر دیا جائے. مطلب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا اس غیر قانونی ایکٹیویٹی جو کہ عرصے سے چل رہی تھی. غیر انسانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا ان ساری جو ہے لیجسلیشن کے بعد. یعنی جس کو 90 دن غائب کیا جائے گا اس کا کون والی وارث ہوگا, اور نہ عدالت میں جا سکے گا, نہ پتہ چل سکے گا اس کے ساتھ کیا سختی ہو رہی, ٹارچر ہو رہا, زندہ ہے مردہ ہے, کہاں گیا. تو اس لیے ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت جو دیے ہوئے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں بنیادی قانون کوئی بنیادی حق کوئی رہا ہی نہیں کسی کا. ہم وکیل کس کا بنیادی حق دلا سکیں گے, لوگ کہاں بنیادی حق کے لیے جائیں گے. یہ عدالتیں تو بے بس اور بالکل ان کی نوکر اور غلامانہ ہوگی. لہٰذا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. اگلی بات, ہم چیف جسٹس آف پاکستان ان سے یہ کہتے ہیں, اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز ڈالی ہیں 26ویں ترمیم کی چیلنج کرنے کی, ان کو جلد سے جلد لگاؤ. اور آج آپ کے سامنے پبلک آ گیا ہے, 2 سینئر ججز کا خط آ گیا, آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو وہ اویلیبل بھی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, جو کہ ممبرز ہیں اس کمیٹی کے جو فکس کرتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا کہ اس ہفتے جو 4 تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ جس میں 26ویں ترمیم چیلنج کی گئی ہے ان کو آپ فکس کریں فل کورٹ کے سامنے, کیونکہ ہم نے بھی اپنی پٹیشن میں یہی کہا ہے کہ یہ پٹیشن جس میں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوتی ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سنی جاتی ہے, تو یہ فل کورٹ بنا کے اس کے سامنے لگائیں. اس کے برعکس موصوف نے آج جو ایک ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن, اس کی میٹنگ کال کر لی. اس کا مطلب ہے کہ نیتیں کوئی اچھی نظر نہیں آتی. ہمیں نظر آنے لگ گیا, ہم سمجھتے شاید اس کے آنے کے بعد وہ فائز حصہ سے معاملات میں تبدیلی آ جائے, لیکن یہ جو کام ہوا ہے جس میں آج 2 ججز کا سینئر ججز کا جو خط مظر عام پہ آیا ہے, اس سے ہمیں سخت قسم کی تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو میں پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پھر فال لگائیں یہ ساری کیسز فل کورٹ کے سامنے, 26ویں ترمیم کے کیسز پھر فال لگائیں تاکہ اس کا فیصلہ ایک طرف ہو جائے کہ آیا یہ 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے مطابق ہے کہ نہیں. اس کے بغیر ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم وکلا انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں, ہم نے ہفتے والے دن, اسد منظور بٹ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ, ہم نے نیشن وائڈ ایک ایکشن کمیٹی نیشنل ایکشن کمیٹی کی پہلا اجلاس کیا ہے. اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم 26ویں ترمیم اور اس کے ملی جلی لیجسلیشن سے ہم قوم کو چھٹکارا نہ دلا لیں. اور یہ ہم اپنی جو ایک موومنٹ ہے اس کو اور تیزی سے آگے لے, کل رات کی جو ڈیولپمنٹ سے ہم اس کو اور مزید تیزی سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہم آئین کو, عدلیہ کو, لوگوں کے بنیادی حقوق کو, جمہوریت کو اور ملک کو بچا سکیں. یہ جو موومنٹ ہے وکلا کی جو موومنٹ چل رہی ہے اور آگے تیز ہونے جا رہی ہے, یہ ملک کے نہ صرف آئین اور عدلیہ, ملک کو کی سالمیت کو بچانے کی یہ موومنٹ ہے. میں بہت بہت ممنون ہوں آپ سب. جی ختم کرنا یا کہ بالخصوص محترم حامد خان صاحب جو اپنا ٹائم نکال کے اس خصوصی جو پریس کانفرنس میں اس میں لے کے آئے اور پورا جو وکلا کا کنسرن ہے پورا ایک ایجنڈا دیا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور میں اب یہ ایک تو بات یہ واضح کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے کہ فی الفور
یہ